السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایات قلیوبی، اس کتاب کے بارے میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتایا ہے، اور اس کتاب سے ہم بہت ساری حکایتیں اور بہت ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم نے حکایت نمبر 143 پر بات کی تھی، تو ایک بھائی نے کہا کہ آپ اس میں 142 حکایات کور کر چکے ہیں، اس کی پلے لسٹ بتا دیں۔ دیکھیں، یہ کتاب جب میرے زیر مطالعہ ہے تو میں اس کتاب میں سے ہر حکایت آپ سے شیئر نہیں کرتا، کچھ حکایتیں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بعض ایسی حکایات ہوتی ہیں ہم شیئر کرتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں تک اس کی نوٹیفیکیشن نہیں جاتی، کیونکہ یوٹیوب کا ایک الگورتھم ہے، اور پھر اس کے علاوہ یا پھر لوگوں کی انٹرسٹ نہیں ہوتی، وہ ٹائٹل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کی، وہ نہیں دیکھتے۔ ہم محنت کریں اور اس کے بعد پھر آگے اسے لوگ ریسیو نہ کریں پراپرلی، تو بندہ کہتا ہے کہ اتنے ٹائم میں کسی ایسے ٹاپک پر بندہ کیوں نہ کام کر لے جسے لوگ زیادہ سننا چاہتے ہوں۔ تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک واقعہ اچھا لگتا ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن آپ کی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتی، تو پھر ایک طریقے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی لوگوں کا اس طرف انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر ہمارے مطالعے میں تو یہ اتنے سارے واقعات ہیں، لیکن ان میں سے اب ہم ہر واقعہ تو آپ سے نہیں شیئر کریں گے، کچھ واقعات شیئر کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ سے، چونکہ میں نے عرش سے متعلق واقعات شیئر کی تھیں اور آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے حکایات قلیوبی میں موجود لوح جو ہے، لوح محفوظ، اس سے متعلق تفصیل جاننی ہے، آپ نے کرسی سے متعلق تفصیل جاننی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں عرش کا بھی ملتا ہے اور کرسی کا بھی ملتا ہے۔ کرسی کا ذکر آیت الکرسی میں مثال کے طور پہ موجود ہے، جس میں آتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو کرسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لوح کے بارے میں، لوح محفوظ کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر اسی طرح بیت المعمور کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات آتی ہیں، اور پھر کوثر سے متعلق میں نے آپ کو فرق بتایا تھا، ایک تو نہر کوثر ہے اور ایک حوض کوثر ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس پر جنت کی سیریز میں ہم بات کر چکے ہیں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 2 منٹ تو آلریڈی گزر چکے ہیں ہماری گفت و شنید کے۔ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دینا چاہتا تھا، اور ان سوالات کے جوابات بھی جو حکایات قلیوبی سے متعلق آ رہے ہیں۔ تو لوح محفوظ کے متعلق حکایات قلیوبی میں آتا ہے کہ لوح محفوظ سفید موتی اور یاقوت اور سبز زمرد، یعنی گرین ایمرلڈ، ان سے آراستہ ہے۔ تو اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ وَهُوَ مِن دُرِّ بَيْضَاءٍ مُصَفَّحَةٍ بِالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَالزَّمَرُّدِ الْأَخْضَرِ عَرْضُهُ كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، اور اس کی لمبائی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ تمام آسمانوں کو اور تمام چیزوں کو جو کائنات میں موجود ہیں، ان کو ایک طرف کر دیں، جمع کر دیں انہیں، تو ان کی یعنی کہ تہ بتہ ہے نا آسمان، تو پہلا پھر دوسرا، پھر یہ تو طبقہ میں ہے نا، ایک کے اوپر ایک لیئرز ہیں، اور پھر پہلا آسمان جو ہے وہ ساری کائنات کی چھت ہے، تو ساری کائنات پہلے آسمان کے انڈر ہے۔ پہلا آسمان دوسرے سے چھوٹا ہے، دوسرا تیسرے سے چھوٹا ہے، تیسرا چوتھے سے چھوٹا ہے، اور ایسے کرتے کرتے 7واں آسمان سب سے بڑا ہے۔ تو اب 7ویں آسمان جو سب سے بڑا ہے، اور زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اور لمبائی لوح محفوظ کی اللہ جانتا ہے کتنی بڑی یہ لوح ہے، میرا رب جانتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، علامہ قلیوبی لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر روز اس کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نظر سے، جو نظر فرماتا ہے، اس سے مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے، یعنی رزق بھی دیتا ہے، اور زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اور عزت و ذلت کا معاملہ ہے، اور معزولی کا معاملہ ہے۔ کسی کو مالک بناتا ہے تو کسی کو مٹاتا ہے، اور کسی کو ثابت کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم تقدیر کے مختلف کیٹیگریز کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بعض چیزیں تو اٹل ہیں، ان میں تبدیلی کوئی نہیں، اور بعض چیزوں میں تبدیلی ہے۔ تو وہ تبدیلی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ اگر فلاں شخص فلاں نیک کام کرے گا تو اسے فلاں شخص دعا دے گا، دعا دینے کی صورت میں اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، کہ وہ عمر کی اضافے کی دعا ہے۔ ویسے تو آلریڈی لکھی جا چکی ہے کہ اس نے 60 سال 70 80 سال جو بھی ہے، اس میں اس نے اس دنیا سے آنا ہے، لیکن اب ایک نمبر 60 لکھا ہوا ہے، ایک نمبر 80 لکھا ہوا ہے۔ 60 کے نمبر یہ ہے کہ اس نے آ جانا ہے اگر اس نے فلاں نیک کام کر لیا اور اسے فلاں نے یہ دعا دے
دے دی، درازی عمر کی تو 20 سال ایڈ کر کے 80 میں اس کی موت ہو جائے گی، تو اب 80 سے تجاوز نہیں کرے گی، 80 تک اس کی میعاد بڑھا دی گئی ہے۔ تو بعض چیزیں اس طرح تبدیل ہوتی ہیں اور بعض چیزیں اٹل ہیں، ان میں تبدیلی کوئی نہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے۔ تو یہ ایک، اسی طرح وہ کہتے ہیں علامہ قلیوبی کے بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ۔ یہ مشرق و مغرب دنیا والے نہ سمجھنے لگ جانا۔ اور فقط اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں لائنیں تو 10 ہیں، لیکن ایک ایک لائن اتنی بڑی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعض صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں علامہ قلیوبی کے، ہم اب چونکہ لا کی بات کر رہے ہیں تو چلو قلم کی بات بھی کرتے ہیں کہ صفت القلم کیا ہے۔ خلق اللہ القلم قبل اللوح من نوری، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قلم ہے اسے لوح سے بھی پہلے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا قلم کو جب لوح بھی پیدا ہو گئی کہ قلم اب تو لکھ، تیرا وجود تو ہے لیکن اب تیرے پہ اب عمل جو تو نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لکھ۔ تو اب قلم گویا ہوا، قلم نے اب بات کی۔ آپ دیکھیں نا، ایک خوبصورتی کا ایک ایسا منظر ہے کہ جسے نہ الفاظ بیان کر سکتے ہیں، نہ دماغ اس کو کمپریہنڈ کر سکتا ہے، کہ رب تعالیٰ کا حکم آیا کہ لکھ، تو اب قلم گویا ہوا، بات کرنے لگا کہ اے میرے رب جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، لکھوں تو کیا لکھوں، میں تو عاجز ہوں، مجھے تو خبر کوئی نہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ملائکہ نے بھی کہا تھا نا ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے عطا کیا، اس سے زائد تو ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ لکھوں تو کیا لکھوں، تو رب تعالیٰ نے کیا کہا، کیا فرمایا، وہ لکھ جو ہو چکا اور وہ بھی لکھ جو ہوگا۔ تو اس نے وہ بھی لکھا جو ہو چکا۔ اب ہو چکا تو کیا ہو چکا، اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بھئی قلم اور لوح کی تخلیق اور اس سے پہلے کی جو مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، اور اس سب سے پہلے نور محمد کی تخلیق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ سارا کچھ لکھ دیا۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا مصنف عبد الرزاق میں حضرت جابر والی روایت میں کہ جابر، سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، وَقَسَمَ ذَلِكَ النُّورُ بِأَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ، اور پھر اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور 4 حصوں میں تقسیم سے قبل اس نور پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ رب نے جہاں چاہا وہ نور رہا، اس نے سیر کی۔ اب سیر کی تو اپنے رب کے حضور طواف میں رہا وہ نور۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا، کہ کیا لمحہ ہوگا، کہ ایک ہی تخلیق، ایک ہی خلق ہے، وہ نور محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر فرماتے ہیں علامہ قلیوبی کہ اللہ نے لوح سے پہلے قلم کو نور سے پیدا کیا، تو قلم بھی نورانی قلم ہے۔ یہ ہمارے آپ کے پینسل کے، پلاسٹک کے، لکڑی کے پلاسٹک کے قلم نہیں، نور کا قلم ہے، اور اس کی لمبائی بھی زمین و آسمان کے درمیان فاصلے جتنی ہے۔ پھر اللہ نے اس کی طرف اپنی ہیبت سے دیکھا تو وہ شق ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس سے ایک قطرہ لوح محفوظ پہ ٹپکا، اور وہ ٹپکنے والا قطرہ پتہ ہے کیا بنایا اس قطرے نے، وہ قطرہ الف ہو گیا۔ تو یوں ابتدا الف سے ہوئی، آ سے ہوئی، اس لیے آ کی آواز آپ کو بہت زبانوں میں آ سے ابتدا ملتی ہے، تو وہ ٹپکا تو وہ الف ہو گیا۔ اور عربی زبان میں الف بھی ایک بڑا ہی خوبصورت لیٹر ہے۔ الف کی اپنی آواز کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، حروف میں ایسا اکیلا ہے جس کی اپنی آواز کوئی نہیں۔ آواز پیدا کرنے لگ جائے تو حمزہ ہو جاتا ہے، ویسے آواز کوئی نہیں اس کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیٹرز آ کے اس سے لپک کے، چپک کے اپنے آپ کی تکمیل کرتے ہیں، اور اسے کسی کی ضرورت نہیں اپنی تکمیل کے لیے، وہ خود اکیلا لیٹر ہے۔ تو الف ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس سے فرمایا، کس سے، قلم سے، کہ اکتب، لکھ۔ تو اس نے کیا عرض کیا، وما اکتب، میں لکھوں تو کیا لکھوں میرے رب؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب ما کانا
وما یکون، لکھ وہ سب کچھ جو ہو گیا اور وہ بھی لکھ جو ہوگا، الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے قیامت نہیں لکھی، اس نے جنت جہنم نہیں لکھی نا، وہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ قیامت تک کا معنی ہی یہ ہے کہ میدان حشر کے معاملات بھی لکھے، اور جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ بھی لکھا، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ بھی لکھا، جنہوں نے جہنم میں ٹائم گزارنے کے بعد جنت میں جانا ہے وہ بھی لکھا۔ اللہ اکبر، جنت کے معاملات بھی لکھے، جہنم کے معاملات بھی لکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا شان ہے میرے رب کی، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی اف یو آر انٹرسٹڈ، اگین میں اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کا انٹرسٹ لیول چیک کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، اگر آپ کی اس میں خواہش ہے تو پھر ہم اس پہ کام کریں، ورنہ ہمارے مطالعے میں تو ہے، ہم پھر کسی اور چیز پر اتنے ہی وقت میں کام کریں کہ کرسی کی شان پر بھی کام کرتے ہیں۔ اف یو آر انٹرسٹڈ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن بلو، کامنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔